نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ محترم ناظرین، آج انشاءاللہ ہم لوگ مد لازم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے مد متصل اور مد منفصل کے بارے میں بتایا تھا، تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس درس کو سمجھ لیا ہوگا۔ آج انشاءاللہ مد لازم کے بارے میں ہم جانکاری دیں گے۔ چلیے درس کو شروع کرتے ہیں۔ مد لازم، مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، اور لازم کا مطلب ہوتا ہے ضروری یعنی کمپلسری۔ اس کا مطلب ہوا اس مد کو کھینچنا ضروری ہے، یعنی اس مد کو ہمیں کھینچنا ہی چاہیے۔ اور مد لازم کو کتنی حرکت کے برابر کھینچنا ہے انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اب مد لازم کی دو قسمیں ہیں، کلمی اور حرفی۔ کلمی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ سمجھیے اس کو۔ کلمہ ایک ورڈ کو کہتے ہیں، ایک ورڈ ہے، جیسے ہم کہہ رہے قلم ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتاب لے لیجئے، ایک کلمہ ہے، تو اسی کو ہم کہتے ہیں کلمی۔ اور حرفی، حرف ہے، جیسے ہم کہتے ہیں الف، با، تا، سا، تو یہ سب جتنے بھی ہیں حرف ہے۔ یہ اگر اس میں مد آتے ہیں اس کو کہتے ہیں حرفی، اور اگر کلمہ کے اندر مد آتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کلمی۔ اب کلمی کی بھی دو قسمیں ہیں، مثقل اور مخفف، اور حرفی کی بھی دو قسمیں ہیں، مثقل اور مخفف۔ مثقل کا مطلب ہوتا ہے بھاری پن، یعنی اس مد کو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو مثقل کہا جاتا ہے، اور اس کی نشانی میں ہے کہ مد اصلی کے بعد تشدید ہوتا ہے۔ اور مخفف خفیف سے ہے، ہلکا کا معنی ہے کہ اس مد کو کھینچنا آسان ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے مخفف کہتے ہیں۔ اسی طرح حرفی کے اندر بھی ہے مثقل اور مخفف، اور مخفف کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مد اصلی کے بعد حمزہ ہوتا ہے، یعنی مد اصلی کے بعد جزم ہوتا ہے۔ یہ تو آپ سمجھ جائیں کہ مد اصلی کے بعد اگر تشدید ہوتا ہے تو مثقل ہے، اور مد اصلی کے بعد جزم ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، تو وہ مخفف ہے۔ اب آئیے مد لازم، کلمی، مثقل۔ اب یہاں دیکھیے، یہ مد لازم ہے، یہ کلمی ہے، اور یہ مثقل ہے۔ یہ تو مد لازم، کلمی، مثقل کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ جب کسی کلمہ میں، اب دیکھیے کلمہ میں نے بتایا تھا کہ ایک ورڈ کو کہتے ہیں، یہ دیکھیے الحاقہ ایک کلمہ ہے، یہ اس کو دھیان میں رکھیے۔ جب کسی کلمہ میں مد اصلی کے بعد تشدید والا حرف ہو، دیکھیے مد اصلی کہاں ہے؟ یہ ہا الف زبر ہا دیکھ رہے ہیں، یہاں مد اصلی بالالف ہے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب کسی کلمہ میں مد اصلی کے بعد تشدید والا حرف ہو، یہ دیکھیے یہ تشدید والا حرف ہے، یہ یہاں پر تشدید والا حرف ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ مد لازم، کلمی، مثقل ہے۔ مد لازم یہاں دیکھیے، کیونکہ مد اصلی کے بعد یہ تشدید والا حرف ہے، اس لیے یہ مد لازم ہے، اور یہ کلمہ ہے ایک، اس لیے ہم اسے کلمی کہتے ہیں، اور مد اصلی کے بعد یہ تشدید آیا ہے، اس لیے ہم اسے مثقل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم کھینچیں، جیسے مثال کے طور پر کیا ہے؟ الحاقہ، الحاقہ، ولا الضالین۔ اب دیکھیے ضاد الف زبر ضا، یہ مد اصلی بالالف ہے۔ یہاں کہا گیا کہ جب کسی کلمے میں مد اصلی کے بعد، دیکھیے لام میں تشدید ہے، یہاں پر بھی کیا ہے؟ مد لازم، کلمی، مثقل ہے۔ اب مد لازم، کلمی، مخفف۔ جب کسی کلمے میں مد اصلی کے بعد حرف ساکن ہو، اب دیکھیے جب کسی کلمے میں مد اصلی کے بعد، یہاں دیکھیے الف کھڑا زبر آ، تو الف کھڑا زبر آ، یہ الف زبر آ ہے، تو مد اصلی بال الف ہے وہاں پر بھی، تو دیکھیے مد اصلی کے بعد لام میں کیا آ رہا ہے؟ جزم آ رہا ہے، جس کو ہم سکون بھی کہتے ہیں۔ تو جب کسی
کلمے میں یہ بھی ایک کلمہ ہے، آل ایک کلمہ ہے اور آل آن ایک کلمہ ہے. تو جب کسی کلمے میں مد اصلی کے بعد حرف ساکن ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مد لازم کلمی مخفف ہوتا ہے. مخفف یعنی دیکھیے یہاں پر جزم ہے، مد اصلی کے بعد جزم ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مد اصلی کے بعد جزم ہو تو مخفف ہوتا ہے اور مد اصلی کے بعد تشدید ہو تو مستقل ہوتا ہے. جیسے آل یا آل آنا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پر یہ مد اصلی بالالف ہے، الف کھڑا زبر ہے تو الف الف زبر آ ہے. اب اس کے بعد لام میں دیکھیے کیا ہے، یہ جزم ہے، سکون ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں مد لازم کلمی مخفف ہے. مد لازم حرفی مستقل ہے. اب حرف کے اندر آتے ہیں. جب دو حرفوں کے ناموں کو ملا کر پڑھا جائے، دو حرفوں کو ناموں یعنی میم اور میم ملا دیجئے. ٹھیک ہے. تو جب دو حرفوں کے ناموں کو ملا کر پڑھا جائے اور اس میں مد اصلی کے بعد ادغام ناقص مع الغنہ یا ادغام متماثلین ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مد لازم حرفی مستقل کہتے ہیں. اب دیکھیے سمجھیے کہ ادغام ناقص مع الغنہ کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ یہ آگے کے درس میں آئے گا کہ ادغام ناقص مع الغنہ کسے کہتے ہیں یا ادغام متماثلین کسے کہتے ہیں. ادغام ناقص مع الغنہ یعنی نون ساکن، نون پر جزم یا تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر یا واو میم نون میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو ادغام ناقص مع الغنہ ہوتا ہے. اور ادغام متماثلین کیا ہوتا ہے کہ دو حرف ایک جیسا تو لام کے بعد لام آئے، میم کے بعد میم آئے. جیسے میں نے مثال میں یہاں پر دیا ہوا ہے، جیسے حلا کما، میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، لام ساکن کے بعد لام آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کو ہم کہتے ہیں ادغام متماثلین. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب دو حرفوں کو ناموں کو ملا کر پڑھا جائے، دو حرفوں کو جوڑنا ہے. ٹھیک ہے. آپ قرآن میں دیکھتے ہیں الف لام میم، لام میم دونوں حرف جڑا ہوا ہے تو ملا کر پڑھا جائے اور اس میں مد اصلی کے بعد ادغام ناقص مع الغنہ ہو یا ادغام متماثلین ہو. جیسے الف لام میم. اب دیکھیے یہاں میم میں تشدید ہے. ٹھیک ہے. آپ قرآن میں دیکھیں گے میم میں کیا لگا ہوا ہے؟ تشدید لگا ہے. اب دیکھیے، اب اسے ہم دیکھیں گے کہ مد اصلی کہاں ہے. لام میں دیکھیے یہ لام ہے، یہ لام کو اصل اس طرح لکھے، لام الف زبر لا اور میم. تو دیکھیے مد اصلی کے بعد کیا آ رہا ہے؟ مد اصلی کے بعد میم آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جب مد اصلی کے بعد میم آ رہا ہے تو ادغام ناقص میں کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر میم ہو تو ادغام ناقص مع الغنہ ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیں توسین میم نہیں، اگر میم ساکن کے بعد اگر میم ہو تو ادغامی متماثلین ہوتا ہے. اور اگر دیکھیے توسین میم، دیکھیے نون ساکن کے بعد یہاں میم آ رہا ہے. سین کو اصل لکھیے اس طرح، سین سین یا جیسے نون، سین نون ساکن کے بعد دیکھیے میم آ رہا ہے. تو یہ میم جو آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام ناقص مع الغنہ ہے، کیونکہ قاعدہ ہے ادغام ناقص مع الغنہ کا قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد جب میم ہو تو ادغام ناقص مع الغنہ ہوتا ہے. تو یہاں پر مد اصلی دیکھیے لام الف زبر لا ہے تو یہ مد اصلی بالالف ہے. یہاں سین میں دیکھیے سین یا زیر سی، سین یا زیر سی ہے تو یہ مد اصلی بالیا ہے. تو مد اصلی کے بعد ادغام ناقص مع الغنہ ہو. اب دیکھیے یہاں پر آپ کا ادغام ناقص مع الغنہ ہو رہا ہے یا ادغام متماثلین ہو. یہاں دیکھیے ادغام متماثلین ہو رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، دونوں حرف ایک جیسا ہو رہا ہے. تو وہاں پر کیا ہوگا؟ مد لازم حرفی مستقل ہوگا. جیسے ہم اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ الف لام میم، اس کو ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ توسین میم، اس کو اس طرح ادا کرتے ہیں. اب مد لازم حرفی مخفف. مد لازم حرفی مخفف جب کسی حرف کے نام میں یعنی حرف ایک ہی ہے، مد اصلی کے بعد
حرف ساکن آئے، حرف ساکن آئے، اب دیکھیے جیسے نون، اب یہاں پر نون کو اصل لکھیں گے نون واو پیش نو اور نون، تو یہاں پر قاعدے کو اس طرح سمجھیے، جب کسی حرف کے نام میں مد اصلی کے بعد نون واو پیش نو، یہ مد اصلی بل واو ہے، مد اصلی بل واو ہے، تو مد اصلی کا حرف ساکن دیکھیں نون پر جزم ہے، جزم کو ساکن بھی کہا جاتا ہے، نون مد اصلی بل واو کے بعد یہ کیا آ رہا ہے، نون پر جسم آ رہا ہے، ساکن آ رہا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں۔ اسی طرح قاف کو بھی مثال لے لیجیے، قاف کو بھی آپ لکھیے قاف الف زبر قا اور فا، تو قاف الف زبر کا مد اصلی بل الف ہے اور فا پر جزم ہے، سکون ہے، ساکن ہے، تو وہاں پر بھی ہم کیا کہیں گے، مد لازم حرفی مخفف ہے، وہ مد لازم حرفی مخفف ہے۔ صاد کو بھی لے لیجیے، صاد، صاد الف زبر صا اور دال، صاد، تو مد اصلی یعنی وہاں پر مد اصلی بل الف ہے، صاد الف زبر صا، اور دال میں کیا ہے، سکون ہے، جزم ہے، تو وہاں بھی مد لازم حرفی مخفف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب مد لازم کے سارے قسموں کو 7 حرکت کے برابر تک کھینچتے ہیں، اسے ہم کتنے حرکت تک کھینچتے ہیں، 7 حرکت تک کھینچتے ہیں، سب سے بڑا مد ہے یہ قرآن کے اندر، مد لازم کو سب سے زیادہ کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرق کیا ہے مد متصل، اس سے پہلے ہم نے آپ لوگوں کو مد متصل کے بارے میں پڑھایا تھا، اور آج میں انشاءاللہ مد لازم کے بارے میں پڑھا رہا ہوں میں، تو مد متصل اور مد لازم میں فرق کیا ہے، آپ کیسے پہچانیں گے قرآن کے اندر کہ یہ مد متصل ہے اور یہ مد لازم ہے۔ دیکھیے یہاں پر آپ غور کیجیے، مد متصل کے اندر دیکھیے مد اصلی کے بعد حمزہ آ رہا ہے، ایک ہی کلمہ میں ہے مد اصلی کے بعد، کیونکہ دونوں کی مد کی پہچان ایک ہی جیسا ہے، مد متصل کی اور مد لازم کہ دونوں کی پہچان ایک ہی جیسا ہے، کہ اس طرح ہی مد ہوتا ہے اور یہ اس طرح مد ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے جب بھی یہ مد ہے اور آپ دیکھیں مد اصلی کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہاں پر مد متصل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مد اصلی کے بعد تشدید آ رہا ہے یا جزم آ رہا ہے مد اصلی کے بعد، تو وہاں آپ بالکل ہی کہیے کہ یہاں پر یہ مد لازم ہے، مد لازم ہے۔ اور مد لازم اب کون سا ہے، کلمی مثقل ہے یا کلمی مخفف ہے یا حرفی مثقل ہے یا حرفی مخفف ہے، اب اس کو آپ جب اس قاعدے کے حساب سے دیکھیں گے تو آپ پکڑ میں آ جائے گا کہ ہاں حرفی مثقل ہے یا کلمی مثقل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیے یہاں دیکھیے مد اصلی بال الف ہے، ذات الف زبر ذا، مد اصلی بال الف ہے، اب یہاں دیکھیے یہاں پر لام میں کیا آ رہا ہے، یہ تشدید آ رہا ہے، یہاں مد اصلی بال الف ہے، یہاں جزم آ رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ مد اصلی بال الف کے بعد یہاں پر تشدید اور جزم آ رہا ہے تو مد لازم ہے، اور مد اصلی کے بعد یہاں حمزہ آ رہا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے، وہاں مد متصل ہوگا۔ اب اسے مد متصل کو 5 حرکت تک کھینچتے ہیں، 5 حرکت تک کھینچتے ہیں، اور مد لازم کو اسے 7 حرکت تک کھینچتے ہیں، مد متصل کو یعنی مد لازم کو کتنے حرکت تک کھینچتے ہیں، 7 حرکت تک کھینچتے ہیں۔ اب یہاں پر مد متصل میں مد اصلی کے بعد حمزہ موجود ہوتا ہے، اسی سے آپ پکڑیں گے کہ یہاں پر مد متصل ہے، کیونکہ مد اصلی کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو وہاں پر مد متصل ہے، اور یہاں پر حمزہ مد اصلی کے بعد حمزہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر والضالین میں دیکھیے ذات الف زبر ذا، پھر لام میں دیکھیے یہاں پر کہیں حمزہ ہے نہیں ہے، یہاں پر کہیں حمزہ ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں حمزہ نہیں ہے، تو اس میں مد لازم میں مد اصلی کے بعد حمزہ نہیں ہوتا ہے، اور مد متصل میں مد اصلی کے بعد حمزہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی یہ درس سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ لوگوں کو نون ساکن اور تنوین کے احکام میں بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحاضون على طعام المسكين غير المغضوب عليهم ولا
الضالين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ألف لام ميم نون والقلم وما يسطرون قاف والقرآن المجيد